بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان عقد فاسد سے قبضے میں لی گئی چیز کا ضمان اور اس کے دلائل، کہ معمولاً اس کو ہم مقبوض بالعقد الفاسد کی اصطلاح سے یاد کرتے ہیں۔ اس مقاصد کے اندر اور اس پورے مسئلے کے اندر یہ اصطلاح تکرار ہوگی کہ المقبوض بالعقد الفاسد، یعنی وہ چیز کہ جس کو عقد فاسد کی بنیاد پر قبضے میں لیا گیا ہے، مبیع ہو چاہے ثمن ہو، اس کا حکم کیا ہے، اس کے آثار اور اس پر جو مترتب ہونے والے احکامات ہیں وہ کیا ہیں۔ اور آج کے اس درس کے اندر اس کا جو پہلا حکم ہے ضمان کا، اسے بیان کیا جائے گا، اور اسی طرح اس کے دلائل کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح ہمارے آج کے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان عقد فاسد سے قبضے میں لی گئی چیز کا حکم ہے، کہ جس کو ضمان کے عنوان سے بیان کیا جائے گا، اور پھر مذکورہ حکم پر اجماع کا بیان کہ اجماع ضمان پر قائم ہے، پھر اجماع کے علاوہ دیگر دلائل کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس حکم کو بیان کرتے ہوئے، یعنی المقبوض بالعقد الفاسد کے احکامات میں سے مسئلے کو جو کہ ضمان کے متعلق بیان کرتے ہیں، مسئلۃ احکام المقبوض بالعقد الفاسد، آغاز کرتے ہیں مسئلہ کہ جس میں عقد فاسد سے قبضے میں لی گئی چیز کے احکامات کو بیان کرنا مقصود ہے۔ کہ البتہ یہ احکام المقبوض بالعقد الفاسد، یہ عبارت خود شیخ انصاری کی نہیں ہے، یہ کتاب کے اندر بریکٹ کے اندر یہ عنوان بنایا گیا ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ، اس کا موضوع جو ہے وہ یہی ہے۔ پھر اسی سلسلے میں جو مختلف احکامات ہیں، ان میں سے پہلا حکم اور پہلا اس کا اثر کہ عقد جب فاسد ہو جائے تو اس عقد فاسد سے جو چیز ہاتھ میں آئی ہے، ان کے احکامات میں سے جو پہلا حکم اور اثر ہے وہ ضمان کا ہے، کہ شخص ضامن ہے۔ یعنی اگر عقد فاسد سے مشتری نے جس مبیع کو حاصل کیا ہے، وہ ضامن ہے کہ اس مبیع کو واپس پلٹائے۔ اگر مبیع اس کے ہاتھ میں موجود ہے تو خود مبیع واپس کر دے گا، اور یہاں اس کا ضامن ہونا یہ ضمان تعلیقی کہلاتا ہے، کہ اگر یہ چیز تلف ہوتی ہے تو وہ ضامن ہے، اور پھر اگر تلف ہو جائے تو ضمان تنجیزی کہلاتا ہے، وہ پھر اس کی مثل یا اس کی قیمت کا ضامن ہوگا، کہ اس کی تفصیل آگے بیان ہونے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں خود شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لو قبض مبتاعہ بالعقد الفاسد لم یملکہ، اگر وہ شخص قبض کرتا ہے ایسی چیز کہ جس کو اس نے عقد فاسد سے خریدا ہے، یعنی مبیع کو قبض کرتا ہے مشتری کہ جسے اس نے عقد فاسد سے خرید کیا ہے، لم یملکہ، فرماتے ہیں کہ وہ اس کا مالک نہیں بنتا، وکان مضمونا علیہ، بلکہ وہ چیز اس کے ذمے پر آ جاتی ہے، یعنی وہ ضامن بنتا ہے اس چیز کا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عقد جب فاسد ہوا تو قطعاً اثر جو عقد کا ہے وہ مترتب ہونے والا نہیں ہے، اور عقد کا اثر ملکیت ہوتا ہے۔ جب ملکیت یہاں مترتب نہیں ہوتی تو قطعاً لم یملکہ، وہ مالک نہیں بنتا۔ اب جب مالک نہیں بنتا، عقد بے اثر ہو گیا، تو یہاں پر ضمان مترتب ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس چیز کے نسبت ضامن ہے۔ یہاں پر دو مطلب اس عبارت کے اندر شیخ انصاری بیان کر رہے ہیں، ایک یہ کہ وہ مالک نہیں بنتا، دوسرا یہ کہ وہ ضامن ہے۔ ان دونوں کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اما عدم الملک، یہ کہ وہ مالک نہیں ہوتا، فَلِأَنَّهُ مُقْتَضَى فَرْضِ الْفَسَاد، یہ مطلب خود اس عقد کے فاسد ہونے والے اس فرض کا تقاضا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ عقد فاسد ہے تو اسی فساد کو فرض کرنے کی صورت میں اس کا مقتضا یہی ہے کہ پس وہ مالک نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الضِّمَانُ بِمَعْنَى كَوْنِ تَلَفِهِ عَلَيْهِ، اور ضمان کے جس کو آگے بھی مفصل اس کا معنی بیان ہوگا، لیکن یہاں پر ان الفاظ سے معنی کر رہے ہیں شیخ انصاری کہ ضمان یعنی کون تلفہ علیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تلف جو ہے وہ اس شخص پر ہے، یعنی اگر وہ تلف ہوتا ہے، وہ چیز جو اس کے ہاتھ میں ہے عقد فاسد کی وجہ سے اگر وہ تلف ہوتی ہے تو وہ اس کا ضامن ہے، کہ ہم نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کو ضمان تعلیقی کہتے ہیں، ابھی وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کا ضامن ہے۔ یہ ضمان تعلیقی ہے، یعنی اگر وہ چیز تلف ہوتی ہے تو اس کا ضامن۔ تو اس طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ ضمان کہ جس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ تلف ہو تو وہ اس پر ہے،
وَهُوَ أَحَدُ الْأُمُورِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَلَى الْقَبْضِ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ، اور یہ ضمان کہ جو ان امور میں سے ایک ہے کہ جو اسی مسئلے پر متفرع ہیں، یعنی کون سا مسئلہ؟ القبض بالعقد الفاسد، عقد فاسد سے جب اس نے کوئی چیز قبضے میں لی ہے، ثمن ہو چاہے مبیع ہو، تو اس پر جتنے امور متفرع ہو رہے ہیں ان امور میں سے ایک ضمان ہے کہ جب عقد فاسد ہو گیا تو اب وہ شخص ضامن ہے اس چیز کا جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الضِّمَانُ، ضمان جو اس معنی میں تھا، فَهُوَ الْمَعْرُوف، یہ کیا ہے؟ یہ معروف ہے فقہا کے مابین۔ پس اما عدم الملک، ہم نے کہا کہ فَلِأَنَّهُ مُقْتَضَى فَرْضِ الْفَسَاد، پھر کہا وَأَمَّا الضِّمَانُ فَهُوَ الْمَعْرُوف، ضمان کیوں؟ ضمان کی ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اس مسئلے کے اندر معروف ہے فقہا کے درمیان۔ اب اس کے آگے دلائل کو بیان کرتے ہیں اور کچھ کلمات بیان کرتے ہیں فقہا کے، جس سے اجماع کا ادعا جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ اس ضمان پر فقہا کے کلمات کے اندر ایک دلیل جو پائی جاتی ہے وہ اجماع کی صورت میں ہے۔ وَادَّعَا الشیخ فی باب الرہن، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے باب رہن کے اندر یہ دعویٰ کیا۔ وفی موضع من البیع، اور اسی طرح بیع کے اندر ایک جگہ پر بیع کے باب میں یہ دعویٰ کیا۔ کون سا دعویٰ کیا؟ الاجماع علیہ صریحا، اسی ضمان پر واضح طور پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وَاتَّبِعَهُ فِي ذَلِكَ فَقِيهُ عَصْرِهِ فِي شَرْحِ الْقَوَائِد، اور ان کی اتباع کی ہے اسی ضمان میں، اسی مسئلے میں، ان کے ہی زمانے کے فقیہ نے، فقیہ عصرہ کہ جس سے مراد جو ہے یہاں پر مرحوم کاشف الغطاء علیہ الرحمہ ہے، کہ انہوں نے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی اتباع کی ہے فی شرح القواعد، شرح قواعد کے اندر۔ اور اسی طرح شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ابن ادریس حلی بزرگوار نے بھی وفی السرائر، سرائر کے اندر، ان البیع الفاسد یجری عند المحصلین مجر الغصب فی الضمان، فرماتے ہیں کہ سرائر کے اندر ابن ادریس حلی نے بھی یہی کہا ہے کہ دیکھیں بیع فاسد جو ہے وہ محصلین کے پاس، محققین کے پاس جاری ہے مجر الغصب فی الضمان، اسی غصب کی جگہ ضمان میں، یعنی جس طرح سے ضمان کے اندر غصب ہے اسی طرح سے بیع فاسد جو ہے اسی مجرا پر جاری ہے۔ یعنی غصب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا کے مابین ضمان جو ہے وہ اجماعی ہے، یعنی جو شخص مال غصب کرتا ہے تو اس مال مغصوب کی نسبت اس کی جو ضمانت ہے وہ اجماعی ہے۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ بیع فاسد اسی طرح سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پس بیع فاسد بھی اسی طرح ایک اس کے اندر ضمان جو ہے وہ اجماعی ہے۔ وفی موضع آخر نسبہ الی صحابنا، اور ابن ادریس حلی نے ایک اور جگہ پر اسی مطلب کو نسبت دی ہے ہمارے اصحاب کی طرف، یعنی فقہائے امامیہ کی طرف۔ یہ جو وہ نسبت دے رہے ہیں فقہائے امامیہ کی طرف اس ضمان کو، یہیں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ پس یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے فقہا کے درمیان ضمان کا یہ اجماعی صورت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ان دلائل کے بیان میں اجماع کے بعد جو دوسری دلیل شیخ انصاری بیان کرتے ہیں وہ حدیث نبوی رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول حدیث ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ النَّبَوِيُّ الْمَشْهُورُ، فرماتے ہیں کہ اسی ضمان پر دلالت کر رہی ہے نبوی مشہور کہ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي، کہ ید پر ہے، ہاتھ پر ہے وہ چیز کے جو اس نے اخذ کی ہے یہاں تک کہ وہ ادا کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ ہاتھ ضامن ہے، وہ شخص جس نے وہ چیز قبض کی ہے یہاں تک کہ وہ ادا نہیں کرتا تب تک وہ اس کا ضامن ہے۔ اب یہ ایک نبوی مشہور کے نام سے معروف ہے، اس کی سند اگرچہ مورد اختلاف ہے، بعض نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن فقہا کے اندر چونکہ مشہور ہے تو بعض نے آ کر شہرت عملی سے اس کی سند کو جبران کیا ہے۔ بہرحال شہرت عملی سے ہم اس کی سند کو جبران کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، بہرحال اس کے اندر مبنائی گفتگو ہے، اس تفصیل میں شیخ انصاری خود بھی نہیں جاتے، لیکن دلالت میں جو خدشہ کیا گیا ہے اسے بیان کرتے ہیں کہ وَالْخَدْشَةُ فِي دِلَالَتِهِ، آیا حدیث نبوی علی الید کی دلالت میں جو خدشہ ہوا ہے وہ اپنی جگہ پر تام ہے یا نہیں ہے؟ تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی خدشے کو معتبر نہیں جانتے، ضعیف جانتے ہیں کہ یہ اشکال درست نہیں ہے۔ وہ خدشہ، وہ اشکال کیا ہے؟ بِأَنَّ كَلِمَةَ عَلَى ظَاهِرَةٌ فِي الْحُكْمِ التَّكْلِيفِي فَلَا يَدُلُّ عَلَى الضِّمَانِ، یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کلمہ علا جو ہے وہ اس حدیث کے اندر علی الید جب کہا یہ ظہور رکھتا ہے حکم تکلیفی کے اندر،
فلا يدل علی الضمان، ضمان پر پس یہ دلالت نہیں کرتا۔ ضمان کیا ہے؟ ضمان احکام وضعی میں سے حکم ہے، تو یہاں سے اس حدیث سے آپ ضمان کا استفادہ نہیں کر سکتے جو احکام وضعی میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی الید، علی کا ظہور جو ہے وہ حکم تکلیفی میں ہے۔ علی الید یا علیہ مثلا جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد وجوب کی ہوتی ہے کہ اس پر واجب ہے، اس پر جو ہے مثلا ضروری ہے یہ چیز انجام دینا، تو اسی وجوب یعنی احکام تکلیفی میں سے ایک حکم کو یہاں پر علی بیان کر رہی ہے، تو آپ اس سے ضمان کا استفادہ نہیں کر سکتے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو دلالت کے اندر اس طرح سے خدشہ کیا گیا ہے ضعیفۃ جدا، یہ جو ہے ضعیف ہے، یعنی یہ کسی بھی اعتبار سے معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فإن هذا الظهور انما هو اذا اسند الظرف الى فعل من افعال المکلفین لا الى مال من الاموال۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظہور ہے اس کا علا کا حکم تکلیفی کے اندر، یہ اس صورت میں ہے کہ جب ظرف کو یعنی اس جار مجرور کو نسبت دی جائے ایک ایسے فعل کی طرف جو مکلفین کے افعال میں سے ہو۔ اگر کسی عمل کی طرف اس کو نسبت دی جائے، جیسا کہ مثلا کتب علیکم الصیام، علی علیکم، اور پھر وہاں پر سیام کو مطرح بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ علی نسبت پیدا کرتا ہے یہاں پر افعال مکلفین میں سے کسی ایک فعل کی طرف، تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ظہور حکم تکلیفی کے اندر ہے۔ لیکن لا الى مال من الاموال، نہ وہاں پر جہاں پر یہ نسبت پیدا کرے اموال میں سے کسی ایک مال کی طرف، کما یقال علیہ دین، مثلا یہ کہا جائے کہ علیہ دین، تو یہاں پر علیہ کا جو اسناد ہے وہ اس اموال میں سے کسی ایک مال کی طرف ہے، دین کی طرف ہے۔ فإن اللفظۃ علی حینئذ، اس صورت میں کہ جب اس کی نسبت کسی مال کی طرف ہو تو لفظ علی اس صورت میں لمجرد الاستقرار فی العہدہ، یعنی یہ فقط اس چیز کو اس شخص کے ذمے پر مستقر کرنے کے لیے ہے کہ اس کے ذمے پر وہ چیز ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ عینن کان او دینن، چاہے وہ عین ہو چاہے دین ہو، چونکہ ایک مرتبہ علیہ ھذا المال کہتے ہیں، ایک مرتبہ علیہ دین کہتے ہیں، تو یوں جب اس کے اموال میں سے کسی ایک چیز کی طرف نسبت دی جائے اور یوں نسبت دیتے ہوئے اس مطلب کو بیان کیا جائے اللہ کو، تو یہاں پر یہ اللہ ظہور حکم تکلیفی میں نہیں رکھتی، بلکہ اس کا ظہور جو ہے وہ حکم وضعی کے اندر ہے کہ وہ چیز اس کے ذمے پر آتی ہے، مستقر ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ومن ہنا کان المتجہ صحۃ الاستدلال بہ علی زمان الصغیر بل المجنون۔ فرماتے ہیں کہ یہیں سے کہ جب ہم نے کہا کہ یہ روایت دلالت کرتی ہے حکم وضعی پر، یہیں سے جو ایک متجہ اور احسن چیز ہے، یہاں پر حسن ہے، وہ یہ کہ استدلال اسی سے درست ہے علی زمان صغیر بل المجنون۔ فرماتے ہیں کہ صغیر کے زمان پر، بلکہ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ مجنون کے زمان پر، کہ اسی روایت سے آپ استدلال کر سکتے ہیں کہ وہ صغیر بھی ضامن ہے، وہ مجنون بھی ضامن ہے، البتہ اذا لم یکن یدہما ضعیفتن، اس وقت جب اس صغیر اور مجنون کا جو ید ہے وہ ید ضعیف یعنی کمزور حساب نہ ہو، لعدم التمییز والشعور۔ ضعیف کا منشا کیا ہے؟ کب اس کا ید ضعیف قرار پائے گا؟ جب تمییز نہ ہو اور شعور اس جنون کی نسبت مجنون کی نسبت نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ ہمارے پاس یہ جو صبی کا کلمہ ہے، صبی یہ تقسیم ہوتا ہے ممیز اور غیر ممیز کی طرف، لہذا ایک صبی وہ ہے کہ جو ممیز ہے، تمیز دیتا ہے چیزوں کے درمیان، ایک صبی وہ ہے کہ جو ممیز نہیں ہے، تمیز نہیں دیتا، اس قابل نہیں کہ وہ تمیز دے۔ تو یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لعدم التمییز، فرماتے ہیں کہ اس وقت اس بچے کا ہاتھ ضعیف اور کمزور کہلائے گا جب وہ ممیز نہ ہو۔ لیکن اسی طرح مثلا مجنون، چونکہ ایک مرتبہ جنون شدید ہے، ایک مرتبہ جنون ضعیف ہے، اگر اس پر جنون جو طاری ہوا ہے وہ شدید مرحلے میں ہو تو یہاں پر وہ مجنون جو ہے اس کا ید ضعیف کہلائے گا۔ تو پس اگر اس کا ید ضعیف نہ ہو تو اس صورت میں آگا فرماتے ہیں کہ اسی روایت سے آپ استدلال کر سکتے ہیں اس بات پر کہ صغیر اور حتی مجنون جو ہے وہ ضامن ہے اس سلسلے میں۔ اس کے بعد آگا جو ہیں وہ دلائل میں سے ایک اور دلیل یعنی تیسری دلیل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وَيَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا، اسی حکم پر نیز دلالت کرتی ہے یہ چیز کہ قولہ علیہ السلام، امام علیہ السلام کا وہ جو فرمان ہے فی الامۃ المبتاعہ، اس کنیز کے سلسلے میں جس کو خریدا گیا ہے، اذا وجدت مسروقۃ بعد ان اولدها المشتری، یعنی یہ کہاں پر فرض مد نظر ہے کہ وہ کنیز جو خریدی گئی ہے جب اسے یعنی مسروقہ پایا جائے کہ وہ چوری کی گئی تھی، بعد ان اولدها المشتری، البتہ یہ کب؟ جب مشتری نے یعنی ولد بنا دیا، اسے حاملہ کر دیا،
تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ مشتری نے جو کنیز خریدی ہے اور جس سے خریدی ہے وہ غاصب تھا، اس نے چرائی تھی کسی اور شخص سے. تو یہاں پر اس مسئلے کے اندر امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ انہو یأخذ الجاریۃ صاحبھا، جو اس کا مالک ہے کنیز کا وہ اس کنیز کو اٹھائے گا، لے گا. وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِالْقِیمَةِ، اور وہ شخص جو ہے اس بچے کو بالقیمہ یعنی قیمت ادا کر کے اسے لے گا، حاصل کرے گا. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ ضِمَانَ الْوَلَدِ بِالْقِیمَةِ، یہاں پر جو کہا گیا کہ وہ شخص جس نے ولد بنایا ہے اسے، وہ ضامن ہے یہاں پر بالقیمہ اس ولد کی نسبت. یہ ولد کا ضمان اس مشتری پر بالقیمہ مع کونہ نماء لم یستوفی المشتری، اس کے باوجود کہ یہ ایک نما ہے، منفعت ہے، اور ایک ایسی منفعت ہے کہ لم یستوفی المشتری، مشتری جو ہے وہ استیفا نہیں رکھتا اس کا. یعنی کیا مطلب؟ منافع کچھ مستوفات ہوتے ہیں، کچھ منافع غیر مستوفات ہوتی ہیں. منافع مستوفات یعنی وہ جس پر اس مشتری کا کیا ہو، تسلط ہو، اسی کے سلطے میں قرار پائیں، اور وہ تمام ان منافع کو اس نے استفادہ کیا ہو اور وہ استفادہ کر سکتا ہو. لیکن منافع غیر مستوفات ان منافع کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اسے استیلا اور غلبہ حاصل نہیں ہوتا، اس پر تسلط حاصل نہیں ہوتا. اور یہاں پر یہ جو ولد ہے چونکہ عنوان حریت رکھتا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ ایک ایسا نما ہے کہ جس کو مشتری استعفا نہیں کرتا. تو اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اس ولد کے ضمان کی بات کی جا رہی ہے بالقیمہ، قیمت کے عنوان سے. یستلزم ضمان الاصل بطریق اولا، جب یہاں نما کے اندر اس طرح سے ہے اور نما اصل اور عین کے تابع ہے تو خود اس عین کے ضمان کا یہ موجب ہے بطریق اولا. یعنی اگر نما کے اندر ضمان کی بات کی جا رہی ہے تو اصل کے اندر خود عین کے اندر بطریق اولا جو ہے وہ ضامن قرار پاتا ہے. اب یہاں پر ایک اشکال بھی کیا جاتا ہے، ایک اشکال مقدر ہے، پھر اس کا شیخ انصاری جواب دیتے ہیں. تو چونکہ ہمارا وقت تمام ہوتا ہے تو اس کو ہم اگلے درس کے اندر اسی درس کو آگے تسلسل سے بیان کرتے ہیں اور اس اشکال مقدر کا جواب دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.